تو مولانا عبداللہ کا خیل نے مجھ سے ایک دن پوچھا یہ ترجمہ نے صحیح کری جا میں ہو جی بالکل فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ دری سے ترجمہ مام دیر موٹ کے عالم استاد سلام مدیر امین محمد میں جی خدای پاک وئی چکتا دا کافران کابو کړل د جنگ په موقع نو اتراوا په دای باندې راتلو کې حالت اتراوا یار ارمان ته مولانا خان در سمات ویل کا پښتو بهترین ادیب هغه چې خوشحال شو نو چاته وکتل نه راتلو ویلا څه یاره ما وی دې باندې ما علاوه سمت تشریف کہتے ہیں کسی کو ایسا دھمکانا کہ اور لوگ ڈر جائے دیتا تریدل وی پختو کے تریدل دیتا وی چی او غوا مست شی او اگا پر ٹوپلو شی اور نور ساروی ٹول وگی تو گوری او منڈی دیتا تریدل وی او فرانگے وی او تریدو سا نو در رحمان شیر پاگوک دبے ہنرو لکہ در پلاس دا طفل ہس خوار شو تاکہ آپ میں محنت کا جذبہ ہوتا اور آپ تراجم کے تحقیق کرتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ کتنا بڑا علم ادب اس میں آ گیا بس اگر قابو کر لیں ان کافروں کو میدان جنگ میں فشرد بہم بس ڈرا دے ان کے ذریعے من خلفہم پچھلوں کو لعلہم یذکرون ہو سکتا ہے یہ نصیحت لے اللہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً اور اگر آپ ڈرتے ہیں کسی قوم کی خیانت سے فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ بس معاہدہ توڑ دے ان کے ساتھ کلم کلا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے خیانت گروں کو سمجھدار لڑکے متوجہ ہو جائے اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ امن ہے صلح ہے اور آپ کو اندیشہ ہوا ہے کہ یہ خلاف کر رہا ہے تو آپ مدت پورا ہونے پر یا اس کے درمیان میں کہے کہ بھائی تمہاری عادتیں صحیح نہیں ہے ہمیں تم سے اطمینان نہیں ہے لہذا اس معاہدہ امن اور صلح کو ہم برسر عام تمہیں اعلان کر کے کہتے ہیں کہ توڑ رہا ہے کیا مطلب ہے بھائی معاہدے تو ہوتے ہیں نا سیاسی لوگوں میں بھی دینی جماعتوں میں بھی حکمران بھی جن سے ان کا غرض وابستہ ہو ان کو اپنے اتحادی بنا لیتے ہیں عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ معاہدہ توڑتے ہیں لیکن اگلے کو پتہ نہیں ہوتا فرمایا اگر آپ نے معاہدہ توڑا اور اگلے کو پتہ نہ چلا تو یہ خیانت ہے ان اللہ لا يحب الخائن تفسیر ابن کثیر میں اس جگہ ایک واقعہ منقول ہے حضرت معاویہ کا دور تھا اور رومیوں کے ساتھ حضرت معاویہ کی پہلے جنگ ہوئی اور پھر صلح ہو کر کے معاہدہ امن ہوا درمیان میں امیر معاویہ کو اندیشہ سے گزرا کہ رومی ہمارے خلاف تیاری کر رہے ہیں تو معاویہ نے بھی جواب میں فوج کو سرحدوں کے قریب منگوا لیا اور جس دن معاہدہ ختم ہوا اس کے اگلے دن سویرے فوج کو اقدام کرنے اور پہل کرنے اور اٹیک کرنے کا آرڈر دے دیا چنانچہ اسلامی لشکر روم کے سرحدوں میں داخل ہوا اور رومیوں کو سنبھلنے نہیں دیا فتح پر فتح فتح پر فتح شہر کے شہر فتح ہو رہا ہے مورخین لکھتے ہیں کہ چند گھنٹے باقی ہے روم کے دارالخلافہ تک پہنچنے کے لیے سخت گرمی کا زمانہ تھا گرم ترین موسم تھا تپش تھی دوپہر کی اور اسلامی لشکر آگے بڑھ رہا ہے پیچھے سے تیز رفتار گھوڑے پر ایک شخص آ رہا ہے تیز اور آواز لگاتا ہے یا معاویہ وفان لا غدر فی الاسلام فوج نے معاویہ کو کہا کہ پیچھے سے
کوئی آ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے وفا لا غدر فی الاسلام، معاہدہ پورا کرنا ہوگا، خیانت جائز نہیں ہے۔ معاویہ نے فوج کو حکم دے دیا کہ رک جاؤ، لوگ رک گئے۔ کچھ دیر میں وہ گھوڑا سوار پہنچا اور آ کر کے فوج کے پاس ٹھہرا، اور اس نے گھوڑے سے اتر کر گرمی اور ریت اور مٹی اور تپش سے بچنے کے لیے جو انہوں نے وہ بکل مارا تھا، کپڑا چہرے نے پہلے بیٹھا تھا، وہ کھولا تو حضرت عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابتدائی مسلمانوں میں سے نا، 2-3 آدمیوں میں سے ابتدائی مسلمان صحابہ کے ہاں پیغمبر کے برابر سمجھے جاتے۔ معاویہ کو کہا آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ جب کسی قوم سے معاہدہ ہو تو جب تک آپ نے اعلان نہیں کیا ہے معاہدہ توڑنے کا، ان کے خلاف تیاری جائز نہیں، آپ نے تو ان پر حملہ کر لیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ فوج واپس جائے، اور وہ حاصل شدہ ملک اور فتوحات ان سب کو یوں چھوڑا کہ ان کے خلاف شرع کام کسی کے لیے جائز نہیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ ڈرتے ہیں کسی قوم کی خیانت سے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، بس پھینک دیں ان کی طرف معاہدہ کھلم کھلا، واضح، عَلَىٰ سَوَاء کے معنی واضح، ان کو بھی پتہ چلے، آپ کو بھی پتہ چلے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، ان پر حملہ کیا یا ان کے خلاف تیاری کی، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے خیانت گروں کو۔